ہمیشہ اپنے استاد کے احترام کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے اور کبھی بھی استاد کا استاد نہیں بننا چاہیے، بلکہ استاد کا استاد بننے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ استاد بہت استاد ہوتے ہیں۔ جتنا مرضی آپ اعلیٰ درجے پہ پہنچ جائیں، لیکن اپنے استاد کا ادب کرنا نہ بھولیں، اپنے سکھانے والے کا ادب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ اکثر ہمیں اپنے استادوں سے مقابلے کرنا مہنگے پڑ جاتے ہیں، اکثر مہنگے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ اسی طرح ہی کہ ایک پہلوان تھا جو بہت کمال تھا کشتی کرنے میں، اور اس کے پاس 360 گر تھے کشتی کرنے کے، اور وہ ہر وقت کشتی کرتے ہوئے ایک نیا گر زماتا تھا، ہر وقت کشتی کرتے ہوئے ایک نیا گر زماتا تھا، یعنی کہ اس کے علاقے کا کوئی نوجوان ایسا نہیں تھا جو اس کو ہرا سکے، جو اس کے گروں کو سمجھ سکے۔ وہ ہر وقت اپنا گر چینج کرتا تھا، ہر کشتی میں اپنا گر چینج کرتا تھا، اور اپنے علاقے میں مشہور تھا کہ بھی اس طرح کا کشتی والا بندہ نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں بھی ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو اس سے کشتی کر سکے۔ 360 گروں کا مالک تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بڑا ہی بڑا انٹیلیجنٹ تھا، اور کشتی میں وہ بہت کمال تھا۔ لہٰذا اس کا ایک شخص تھا جو بڑے ہی جسامت کا مالک تھا، اور یعنی کہ بڑا ہی طاقتور تھا، اسے کشتی کرنے کا بہت ہی شوق تھا۔ وہ ایک دن اس کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں، مجھے کشتی سکھا دیں آپ، میں آپ کے ہمیشہ ساتھ رہوں گا اور آپ کا فرما بردار رہوں گا، آپ کا احسان مند رہوں گا۔ لہٰذا یہ ساری باتیں سننے کے بعد جو کشتی کا ماہر تھا اس نے بھی سوچا کہ میں کون سا ہمیشہ کشتی کر سکتا ہوں، میرا کوئی شاگرد بھی ہونا چاہیے جو میرے بعد بھی اس چیز کو قائم رکھے، ایک ریکارڈ رکھے کہ اس علاقے میں ایک بڑا کشتی مین ہے، اس سے کوئی کشتی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس نے کشتی سکھانا سٹارٹ کر دی اپنے شاگرد کو۔ 2-3 سال بعد اس کو اس مقام پہ کھڑا کر دیا کہ کوئی بندہ نہیں ایسا تھا کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے، یعنی کہ اپنے جو 360 گر تھے ان میں سے سارے گر سے سکھا دی، لیکن ایک گر نہیں سکھایا۔ 360 گروں میں سے ایک گر نہیں سکھایا، باقی سارے گر سکھا دیے، کیونکہ استاد سمجھدار تھا، اس نے ایک گر نہیں سکھایا، باقی سارے گر سکھا دیے۔ اب استاد نے کشتی کرنا تھوڑا کم کر دی، یعنی کہ اس کی عمر تھوڑا زیادہ ہو گئی۔ اب وہ جو اس کا شاگرد تھا وہ اپنی فل جوانی میں پایا، تو اس نے چیلنج کیا اپنے علاقے والوں کو، کوئی بندہ نہیں ہے جو مجھ سے کشتی کر سکے، میری بہادری کا کوئی بندہ مقابلہ نہیں کر سکتا، میں اس علاقے کا نمبر 1 پہلوان ہوں، بلکہ کوئی دنیا میں بھی کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو مجھ سے مقابلہ کر سکے۔ واقعی بات سچ تھی کہ ایک وہ بہت بڑے استاد، ماہر استاد کا شاگرد تھا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ بہت زیادہ لوگوں نے اس سے مقابلے کیے، بہت دور دور سے لوگ آئے اس سے مقابلے کرنے کے، لیکن کوئی بھی اس سے جیت کے نہ جا چکا۔ حتیٰ کہ یہ نوبت اس بات پہ پہنچی کہ اس نے کہہ دیا کہ میرا استاد بھی مجھ سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب استاد بہت استاد ہوتے ہیں، لہٰذا جب بادشاہ تک یہ بات پہنچی، اس علاقے میں ایک بہت بڑا بادشاہ تھا جس کی سلطنت تھی، بادشاہ تک یہ بات پہنچی، تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ایک دن مقرر کیا اور بادشاہ نے شاگرد کی اور استاد کی کشتی کا اعلان کر دیا، کہا کہ استاد اور شاگرد کی کشتی ہوگی۔ اب لہٰذا جب پتہ چلا کہ ایک بہت بڑا کشتی میں جس نے اپنے شاگرد کو ٹرین کیا تھا، پہلے وہ خود بے مثال تھا، کوئی بندہ اسے ہرا نہیں سکتا، پھر اس نے شاگرد ٹرین کیا، اس کو بھی کوئی ہرا نہیں سکتا تھا، وہ دونوں کا ہی مقابلہ ہے، اور استاد کو چیلنج کیا گیا اسٹوڈنٹ کی طرف سے، اپنے شاگرد کی طرف سے۔ لہٰذا دور دور سے لوگ اس جگہ پہ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ جب مقابلہ سٹارٹ ہوا، جب مقابلے میں استاد نے دیکھا کہ میرا شاگرد اترا ہے، دیکھا کہ یہ اتنی قوت کا مالک ہے، اس کو میں طاقت کی بنا پہ کبھی ہرا نہیں سکتا، وہ ایک جو گر ہے میرے پاس جو اس کو میں نے نہیں دیا، اس کی بنا پہ ہرا سکتا ہوں۔
اب جب کشتی سٹارٹ ہوئی تو وہی گر جماتے ہوئے استاد نے اپنے شگرد کو، اپنے جس کو ٹرین کیا تھا، اس کو ہرا دیا، دبوچ لیا، اسے زمین پہ گرا دیا۔ اب وہ بہت پریشان ہوا، کہتا کہ یہی گر آپ نے مجھے نہیں دیا، باقی سارا کچھ مجھے سکھا دیا تھا آپ نے، آج یہ گر میرے پاس ہوتا تو میں کبھی نہ ہارتا۔ لہٰذا استاد نے کہا کہ یہ گر میں نے آج کے دن کے لیے رکھا تھا۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ اپنے استاد سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ کا جو محسن ہے اس کے پاس بہت طریقے ہوتے ہیں، وہ آپ کو جانچ لیتا ہے۔ اپنے استاد سے کبھی مقابلہ نہ کیجیے، کیونکہ آپ کا محسن ہمیشہ آپ سے زیادہ جانتا ہے۔